جی السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے معاہدہ امرتسر کیا تھا، معاہدہ لاہور کیا تھا اور مہاراجہ گلاب سنگھ ریاست جموں کشمیر کا بانی کیوں اور کیسے ہوا۔ دوستو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں معاہدہ لاہور کی طرف۔ یہ ہے 1846 یعنی 18ویں صدی۔ پنجاب سلطنت کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست پر کل 1.5 کروڑ تاوان جنگ کے بدلے 9 مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور میں پنجاب دربار نے دریائے بیاس اور دریائے سندھ کے درمیان واقع علاقوں کو کشمیر، ہزارہ اور ملحقہ پہاڑی خطوں سمیت ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپرد کر دیا تھا۔ 9 مارچ 1846 کے بعد کشمیر و ہزارہ سمیت ملکہ پہاڑی خطے کمپنی بہادر کی ملکیت بن گئے۔ اس معاہدے میں جموں کے راجہ گلاب سنگھ کو اس کی زیر حکمرانی علاقہ جات جموں و لداخ کا خود مختار حکمران تسلیم کیا گیا، اور اس حقیقی منظرنامے میں کشمیر و گلگت خطوں کا جموں و لداخ کے ساتھ کوئی انتظامی تعلق نہیں تھا۔ یعنی 9 مارچ 1846 سے پہلے اور پھر 16 مارچ 1846 کے معاہدہ امرتسر تک متحدہ ریاست جموں و کشمیر گلگت لداخ کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب معاہدہ امرتسر کیا تھا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک معاہدہ تھا جو گلاب سنگھ اور انگریزوں کے مابین ہوا۔ یہ معاہدہ پہلی سکھ انگریز جنگ کے بعد 16 مارچ 1846 کو دستخط ہوا۔ اب ہم اس کی دفعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ دفعہ نمبر 1، حکومت برطانیہ تمام پہاڑی علاقہ مہا دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب کا درمیانی علاقہ مہا چمب اور بغیر لاہور کے جو مارچ 1846 کے معاہدہ لاہور کے دفعہ نمبر 6 کے تحت ریاست لاہور کو دیے گئے ہیں، مہاراجہ گلاب سنگھ اور ان کی اولاد نرینہ کے آزاد قبضے میں تبدیل کرتی ہے۔ دفعہ نمبر 2، خطہ زمین کے مشرقی سرحد جو مندرجہ بالا دفعہ کے تحت مہاراجہ گلاب سنگھ کے نام منتقل ہو گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت برطانیہ اور مہاراجہ گلاب سنگھ کی صرف سے مقررہ کردہ کمیشن طے کریں گے، اور سروے کے بعد ایک الگ انتظام کے تحت اس کا تعین کیا جائے گا۔ دفعہ نمبر 3، مہاراجہ گلاب سنگھ اور ان کے وارثوں کے نام مندرجہ بالا دفعات کی روح سے جو انتقال کیا گیا ہے، اس کے معاوضے میں مہاراجہ گلاب سنگھ حکومت برطانیہ کو 75 لاکھ روپے نانک شاہی ادا کرے گا۔ 50 لاکھ روپیہ اس معاہدے کے شروع ہوتے وقت اور 25 لاکھ روپیہ 1 اکتوبر 1846 کو یا اس سے قبل ادا کریں گے۔ دفعہ نمبر 4، مہاراجہ گلاب سنگھ کے ان علاقوں کی سرحدیں کسی بھی وقت حکومت برطانیہ کی مرضی کے بغیر تبدیل نہ ہو سکیں گی۔ دفعہ نمبر 5، اگر مہاراجہ گلاب سنگھ اور ریاست لاہور یا کسی پڑوسی ریاست کے درمیان میں کوئی تنازع مسئلہ کھڑا ہو تو طے کرنے کے لیے انہیں حکومت برطانیہ کو ثالث مقرر کرنا ہوگا، اور حکومت برطانیہ کا فیصلہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ دفعہ نمبر 6، مہاراجہ گلاب سنگھ اور ان کے ورثاء اپنی تمام قوت کے ساتھ برطانوی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جب وہ پہاڑوں پر یا ان کے مقبوضہ علاقوں کے پڑوس میں مصروف جنگ ہوں گے۔ دفعہ نمبر 7، برطانوی حکومت مہاراجہ گلاب سنگھ کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے میں اس کی معاونت کرے گی۔ دفعہ نمبر 8، مہاراجہ گلاب سنگھ برطانوی حکومت کی اطاعت قبول کرتے ہیں، اور اس اطاعت کی نشانی کے طور پر برطانوی حکومت کو ہر سال 1 گھوڑا، 12 بکریاں اعلیٰ نسل کی، 6 بکریاں اور 6 بکرے اور 3 جوڑے کشمیری شالوں کے پیش کریں گے۔ یہ معاہدہ فریڈرک کیوری اور میجر ہنری منٹگمری لارنس کے ذریعہ رائٹ آنریبل سر ہنری ہارڈنگز گورنر جنرل کے حکم سے برطانوی حکومت اور بانفس نفیس مہاراجہ گلاب سنگھ کے درمیان میں طے ہوا، اور رائٹ آنریبل سر ہنری ہارڈنگز گورنر جنرل کی مہر سے ثبت ہو کر منظور ہوا۔ امرتسر میں 1846 عیسوی بمطابق ربیع الاول کے 17ویں دن 1262 ہجری کو لکھا گیا۔
دوستو اب ہم اس سب سے پہلے ہم نے معاہدہ لاہور پڑھا، اس کے بعد معاہدہ امرتسر پڑھا۔ دوستو چند سوالات جو قوم کے معاہدہ امرتسر کے حوالے سے ریاستی شہریوں کو دل و دماغ میں ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اگر معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو کیا گلاب سنگھ محض ایک جاگیردار ہوتا یا پھر وہ ایک ملک کا بانی ہوتا؟ سوال نمبر 2، کیا گلاب سنگھ کو ایک ملک کا بانی معاہدہ امرتسر کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے یا اس معاہدے کے بغیر بھی وہ ایک ملک کا بانی ہے؟ آئیے ہم تاریخ کے جھلکوں سے ان دو سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات کے ضمن میں سب سے پہلے میں ریاست کی جغرافیائی اکائیوں کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ دوستو ریاست جموں کشمیر کل 3 صوبوں پر مشتمل تھی، جس کا مجموعی رقبہ 86,811 مربع میل ہے۔ اکائی نمبر 1، صوبہ نمبر 1 جموں، اس کا کل رقبہ 13,152 مربع میل ہے، جبکہ آخری دستیاب مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق کل آبادی 83,85,288 ہے۔ اس میں سے 10,149 مربع میل بھارت کے کنٹرول میں، جس کی آبادی 53,78,538 ہے، جبکہ 3,003 مربع میل میرپور، بھمبر، کوٹلی، پونچھ، حویلی، باغ اور سدنوتی کے اضلاع ہیں پاکستان کے کنٹرول میں ہے، جس کی آبادی 30,06,750 ہے۔ اکائی نمبر 2، صوبہ نمبر 2 کشمیر، اس کا کل رقبہ 8,286 مربع میل ہے، جبکہ کل آبادی 69,67,680 ہے۔ اس میں سے 6,156 مربع میل بھارت کے کنٹرول میں، جس کی آبادی 68,88,475 ہے، جبکہ 2,130 مربع میل پاکستان کے کنٹرول میں ہے، جو نیلم، ہٹیاں اور مظفرآباد کے اضلاع ہیں، جن کی آبادی 15,61,232 ہے۔ نمبر 3، تبت ہا، یہ صوبہ گلگت بلتستان، لداخ، کارگل اور اکسائے چین پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ 65,373 ہے مربع میل ہے، جبکہ کل آبادی 29,74,299 ہے۔ اس میں سے 22,830 مربع میل بھارت کے کنٹرول میں، جس کی آبادی 23,04,299 ہے۔ اس کے علاوہ 28,167 مربع میل گلگت بلتستان پاکستان کے کنٹرول میں ہے، جس کی آبادی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 18 لاکھ ہے، جبکہ 14,376 مربع میل اکسائے چین کے کنٹرول میں ہے اور اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ گلاب سنگھ نے معاہدہ امرتسر کے ذریعے صرف کشمیر کو اپنے ریاست میں شامل کیا تھا، باقی تمام علاقے مہاراجہ گلاب سنگھ نے ڈوگرا فوج کے ذریعے جنگوں میں مد مقابل فریق کو شکست دے کر فتح کیے تھے یا بات چیت کے ذریعے اپنے ریاست میں شامل کیے تھے۔ گویا معاہدہ امرتسر کے ذریعے گلاب سنگھ نے صرف 8,286 مربع میل کا علاقہ اپنے ریاست میں شامل کیا۔ یہ علاقے ریاست کے کل رقبے کا صرف 9.5% بنتے ہیں، جبکہ ان علاقوں کی کل آبادی موجودہ اعداد و شمار کے مطابق 84,49,707 بنتی ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے تمام حصوں کی کل آبادی 18,90,09,284 بنتی ہے۔ یہ معاہدہ امرتسر کے ذریعے جو آبادی مہاراجہ گلاب سنگھ ریاست میں شامل ہوئی، وہ ریاست کی مجموعی آبادی کا آج کے اعداد و شمار کے مطابق 44.69% یعنی 44.69% ہے۔ گویا معاہدہ امرتسر کے بغیر ریاست کا کل رقبہ معاہدہ امرتسر سمیت کل ریاست کا 90.5% تھا، اور ریاست کی کل آبادی معاہدہ امرتسر سمیت ریاست کی کل آبادی کا 55.31% تھی۔ اب سامعین کرام خود فیصلہ کریں کہ معاہدہ امرتسر کے ذریعے ریاست
جموں تبیتا کے ساتھ کشمیر کو شامل کرنے سے صرف 10% سے کم رقبہ اور آدھی آبادی سے کم آبادی یعنی 10 میں سے 4 افراد شامل ہوئے۔ ان حالات میں اکثریتی آبادی اور کثیر رقبے کی حامل ملک کو اقلیتی آبادی اور قلیل رقبے کی بنیاد پر خرید و فروخت کے ذریعے تشکیل پانے والا ملک قرار دینا کس حد تک مناسب ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں ان میں سے ہی دوسرے سوال کا بھی جواب واضح ہو جاتا ہے۔ اگر معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو بھی گلاب سنگھ ایک وسیع و عریض ریاست کا بانی تھا اور اس قومی مقاموں پر معاہدہ امرتسر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، معاہدہ امرتسر کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ اس معاہدے نے ریاست میں 8,286 مربع میل کی کشمیر وادی جو وسائل سے مالا مال علاقہ ہے اور اس وادی سے ملکہ پہاڑی علاقوں کو ریاست جموں و تبیتا کے ساتھ شامل کیا۔ اگر معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو کشمیر وادی اور ملکہ پہاڑی علاقے 1947 میں ہی قانون آزادی ہند کی روح سے پاکستان بن گئے ہوتے اور کشمیر کا آج وہی مقام ہوتا جو ایبٹ آباد، مری اور ہزارہ وغیرہ کا ہے۔ گویا کشمیر کی شناخت اور وجود کی بقا معاہدہ امرتسر کی محرون منت ہے۔ اگر معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو ڈوگروں کی ریاست لداخ، گلگت بلتستان اور جموں پر مشتمل ہوتی اور 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ کے پروگرام کے مطابق بھوٹان اور سری لنکا کی طرز پر ایک آزاد اور خود مختار مملکت بن جاتی۔ کیونکہ ان حالات میں پاکستان ریاست پر حملہ نہ کرتا اور نہ مہاراجہ ہری سنگھ ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کرنے پر مجبور ہوتا۔ سچ پوچھیں تو معاہدہ امرتسر کا فائدہ صرف اور صرف کشمیر اور کشمیریوں کو ہوا، جبکہ جموں، لداخ اور گلگت بلتستان کو اس معاہدے کا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ کشمیر کی وجہ سے ڈوگرا ریاست ساری کی ساری 1947 میں ڈسٹیبلائز ہوئی۔ اگر معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو کشمیر جموں اور گلگت بلتستان کے ساتھ نہ ہوتا اور اس لیے ریاست جموں و تبیتا تقسیم بھی نہ ہوتی۔ کبھی ڈوگروں کے خلاف کوئی سیاسی تحریک نہ چلتی۔ 1931 سے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف شروع کی جانے والی تحریک صرف کشمیر وادی کے اندر اپنا اثر و نفوذ رکھتی تھی اور ریاست کے دیگر علاقے اس تحریک کے اثرات سے آزاد تھے۔ گویا نہ کشمیر ہوتا، نہ ڈوگروں کے خلاف کوئی تحریک ہوتی، نہ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، نہ پاکستان حملہ کرتا اور نہ ہی ریاست تقسیم ہوتی اور نہ بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کی نوبت آتی۔ ہم سری لنکا، نیپال، میانمار اور بھوٹان کی طرح ایک آزاد اور خود مختار ملک ہوتے جہاں برطانیہ کی طرز پر آئینی بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت ہوتی۔ اس ساری بحث کے بعد جو منظرنامہ سامنے آتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاہدہ امرتسر کا سارا نقصان اس ریاست کو ہوا جو اس معاہدے کے بغیر گلاب سنگھ نے تشکیل دی تھی، اور معاہدہ امرتسر کا سارا فائدہ کشمیر اور کشمیری عوام کو ہوا کہ انہیں ایک شناخت اور ایک وجود ملا جو معاہدہ امرتسر کی عدم موجودگی میں کبھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو کشمیری پاکستان میں شامل ہو کر کب کے سوات، کلات اور چترال وغیرہ کی طرح اپنا وجود اور شناخت کھو چکے ہوتے۔ معاہدہ امرتسر نہ ہوتا تو جموں پھر بھی ایک ریاست اور ایک ملک ہوتا، گلاب سنگھ پھر بھی ایک ملک کا بانی ہوتا اور ہری سنگھ اپنی حب الوطنی اور بے مثال عدل و انصاف کی بنیاد پر تاریخ میں امر ہو چکا ہوتا۔ اس لیے معاہدہ امرتسر کا معاملہ اٹھا کر ڈوگرا دور گلاب سنگھ اور ہری سنگھ کو ان کے جائز قومی مقام سے گرانا کسی صورت بھی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔